اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو، یعنی دو رسول، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، یعنی اصحاب القریہ نے دونوں رسولوں کا انکار کر دیا یا ان کی تعلیمات کو مان کر نہ دیا، جھوٹا ثابت کیا۔ فعززنا، تو ہم نے قوت بخشی، تائید کی، بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ۔ عززنا کا لفظ جو ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، عزیز اور عزت، عین زے اس کا روٹ ہے۔ عزت کا معنی قوت، غلبہ، قہر۔ تو عززنا، ہم نے قوت بخشی، بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ، یعنی دو کی بجائے اب 3 پیغمبر ہو گئے بیک وقت۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، پیغمبروں نے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، یعنی اس بستی والوں کی طرف، مرسلون، بھیجے جانے والے ہیں، یعنی بھیجے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اور ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے، جیسا کہ ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض بستیوں میں ایک سے زائد پیغمبر بھی بھیجے گئے، جیسے کہ اس مخصوص بستی کی طرف یہاں اشارہ ہے اور جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ قوم فرعون کی طرف اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے کیا دعا کی؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرا مددگار بنا میرے گھر والوں میں سے ہارون میرے بھائی کو، اور اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر۔ تو گویا قوم فرعون کی طرف بھی 2 بھیجے گئے، اور ویسے بھی ایک اکیلا اور 2 11 کی بات ہو جاتی ہے، ایک کو ایک سے قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام اگر مل جل کر کیا جائے تو وہ کام زیادہ بہتر طور پر ہوتا ہے۔ ایک انسان کی عقل ایک ہوتی، لیکن جب ایک کے ساتھ ایک اور شریک ہوتا ہے تو عقلی، روحانی اور مادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقلی قوت میں کیا ہے کہ ایک کی بجائے 2 لوگ سوچنے لگتے ہیں، اور 2 کی سوچ مل کر ایک بہتر سوچ یا ایک بہتر نتیجہ لاتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا ہماری 100% موافقت کرے تو ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مخالفت بھی کرے، مثلا اگر ہم ایک بات سوچ رہے ہیں اور دوسرا اس سے مختلف سوچ رہا ہے، تو اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے۔ کیا خیر ہوتی؟ جی ہاں، اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں کسی بھی معاملے کے جو کمزور پہلو ہیں وہ بھی نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اختلاف پسند نہیں کرتے، حالانکہ اختلاف جو ہے ضروری نہیں کہ وہ نقصان دہ ہو۔ اگر ایک رائے کے ساتھ مختلف رائے بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ رائے پہلی رائے سے زیادہ بہتر ہو، تو اس لیے کبھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وسعت قلب اور وسعت ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بھی سمجھانا چاہیے اور دوسرے کا بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک دفعہ آپ دل کھلا کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سے معاملوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ 2 رسول پہلے بھیجے گئے، اور جب 2 لوگ کوئی کام مل کے کرتے ہیں تو بعض اوقات دونوں کے طریقہ کار میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تقسیم کار بہت ضروری ہوتی، یعنی جہاں لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں، اور خاص طور پر لیڈرشپ کے رول پر، کیونکہ پیغمبر کا رول جو ہے وہ لیڈر کا رول ہوتا ہے۔ اور اگر ایک جگہ پر 2 لوگ ایک ہی پوزیشن میں یا ایک ہی سٹیٹس میں کام کر رہے ہوں تو پھر بعض اوقات مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کار، ڈویژن آف ورک، کس کو کیا کرنا ہے، اور صلاحیت کے مطابق تقسیم کار، کہ جو شخص جو کرنے کا اہل ہو اس کو وہ کرنے دیا جائے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پروگرس زیادہ ہوگی۔ اور اگر 2 سے کام نہ بنے تو تیسرے کو بھی شریک کر لیا جائے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 بھیجے اکٹھے، جب دیکھا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو ایک اور کو بھی بھیج دیا۔
اور پہلے دو نے بالکل اعتراض نہیں کیا کہ ہم کم تھے، جب آپ نے ایک اور کو بھیج دیا، تیسرے کو بھی قبول کر لیا، اور ان سب نے مل کر کہا فقالوا انا الیکم مرسلون،